یاد رہے خواب برحق ہے اور خوابوں کا مطلق انکار کرنے والا دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ کوئی آدمی کہے میں خوابوں کو مانتا ہی نہیں، میرے یقین ہی نہیں ہے۔ قرآن شریف میں اللہ رب العزت نے مختلف خوابوں کا ذکر کیا ہے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام کا خواب ہے اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا جب خواب دیکھا اپنے بیٹے سے کہا یا بنی، اے میرے بیٹے، انی ارا فی المنام، میں نے خواب میں دیکھا ہے انی اذبحک، کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا تری، تو دیکھ کے تیری کیا مرضی ہے۔ اب بیٹا بھی ابراہیم کا تھا، عرض کرنے لگے یا ابت افعل ما تؤمر، ابا جی جو حکم دیا گیا ہے اسی پہ عمل کیجیے، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، آپ انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ سورہ یوسف میں جناب یوسف علیہ السلام کے خواب کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اذ قال یوسف لأبیہ، جب یوسف علیہ السلام نے اپنے والد گرامی سے کہا یا ابت، اے میرے والد، انی رأیت احد عشر کوکبا، میں نے 11 ستارے دیکھے، والشمس والقمر، ایک سورج ایک چاند دیکھا ہے، رأیتهم لی ساجدین، کیا دیکھتا ہوں مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ اور جب پھر جناب یوسف علیہ السلام بادشاہ مصر بنے، یہ 11 بھائی انہوں نے اور جناب والد گرامی نے، جناب والدہ نے ان کے سامنے سر تسلیم خم کیا، کہنے لگے ھذا تأویل رؤیایا من قبل، یہ تعویل ہے اس خواب کی۔ تو خواب برحق ہے، نبی کو خواب آئے تو وہ حجت ہوتا ہے، وہ دلیل شرعی ہوتا ہے، عام آدمی کو خواب آئے وہ حجت نہیں ہوتا۔ خواب کسی ولی کامل ہی کو کیوں نہ آئے، ہاں بشارات ضرور ہوتی۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا نبوت تو ختم ہو گئی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، لیکن مبشرات باقی ہیں۔ تو یہ مبشرات کیا ہے؟ اچھے خواب۔ کسی کو اچھا خواب آئے، یہ نبوت کے حصوں میں سے 46واں حصہ، اللہ تعالیٰ اس کو بشارتیں دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اچھا خواب دکھاتا ہے۔ خواب کہتے ہیں کسی کو، علماء بیان کرتے ہیں جب آنکھیں مد ہوتی ہیں، انسان سو جاتا ہے اور آدھا مردہ ہوتا ہے، ایسے عالم میں اس کی روح پرواز کرتی ہے۔ جب سوتے ہوئے میں وہ شخص کچھ دیکھتا ہے، اس کو خواب کہتے ہیں۔ خلاصۃ التفاسیر میں ہے روح جسم سے جدا ہو کے کبھی اعلیٰ علیین میں چلی جاتی ہے، کبھی اسفل السافلین میں چلی جاتی ہے، وہاں جو کچھ دیکھتی ہے انسان کو وہ خواب نظر آتا کہ جسم تو اس شے کو نہیں دیکھ رہا، روح وہاں چلی گئی۔ یہ جو ہمارا جسم ہے، یہ زندگی ہے، یہ دو چیزوں کا مجموعہ ہے، ایک ہمارا جسم ہے اور دوسرا روح ہے۔ جب دن میں جسم زیادہ کام کر رہا ہوتا ہے، روح اس طرح ایکٹیو نہیں ہوتی، ہاں وہ جسم کو زندہ تو رکھے ہوتی ہے، لیکن جو روح کا عمل ہے کہ روح وہ رحمانی قوتوں کی حامل اور جسم عام طور پہ یہ گناہوں کی طرف مائل ہوتا ہے۔ لہذا دن کے وقت جسم زیادہ طاقتور ہوتا ہے، اس کی زیادہ ایکٹیویٹی ہوتی ہے، رات جسم سو جاتا ہے، جسم کام نہیں کرتا، پھر روح ایکٹیو ہو جاتی ہے۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ خواب میں کو مردہ شخص بھی نظر آتا ہے، بعض اوقات زندہ کو مردہ دیکھا جاتا ہے۔ کوئی شخص اپنے والدین کو خواب میں دیکھتا ہے، کبھی اچھی حالت میں دیکھتا ہے، کبھی بری حالت میں دیکھتا ہے۔ ابھی 2 لمحے پہلے کوئی محفل میں بیٹھا ہے، اس کی آنکھ لگی، وہ اٹھا، اس نے کیا دیکھا، وہ گنبد خضرا سے ہو کے بھی آ گیا۔ بعض لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، وجد طاری ہو جاتا ہے،
ان سے پوچھا جائے کہ کیا ہوا تھا، کہتا جی میں تو طواف کعبہ کر کے آ رہا تھا۔ یہ کیا کیفیت ہے؟ انسان یہاں پہ بیٹھا ہے مگر 1 منٹ کے 1000ویں حصے میں وہ یہاں سے کوسوں میل دور ہو کے بھی آ جاتا ہے، کسی مردہ شخص کو دیکھ کے بھی آ جاتا ہے۔ جسم تو یہیں پہ رہتا ہے مگر روح ان سے جا کے ملاقات کرنا۔ یہ جتنی حدود ہیں، یہ جتنی پابندیاں ہیں، یہ جسم کے لیے ہیں، روح کے لیے نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، تم جہاں بھی چلے جاؤ موت تمہیں پا لے گی، اگرچہ تم بڑے بڑے برجوں کے درمیان ہی کیوں نہ ہو، قلعوں میں بند ہی کیوں نہ ہو، شیش محل میں کیوں نہ ہو۔ اب دیکھیں بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، ماں کو محسوس نہیں ہوتا کب اس میں روح آئی ہے، اور جب روح پرواز کرتی ہے پتہ نہیں چلتا کب روح نکل گئی ہے۔ اتنی لطیف شے ہے۔ ہمیں کہیں آنے جانے کے لیے ویزے کی ضرورت ہے، ہمیں ٹکٹ کی ضرورت ہے، ہمیں سواری کی ضرورت ہے۔ ہم یہ جسم جو کہ ایک ثقیل چیز ہے، اس کو لے کے دیوار کے پار نہیں جا سکتے، لیکن روح کے لیے یہ پابندیاں نہیں ہیں۔ روح تو ایک لطیف چیز ہے، ایک لطیف چیز ہے، جیسے یہ آنکھ ہے، یہ اللہ کے نور میں سے نور ہے۔ آنکھ کا نور یہ نور ہے۔ آپ دیکھیں آسمان کی طرف نظر دوڑائیں تو اڑتا جہاز میں نظر آ جاتا ہے، ہمیں سورج چاند ستارے بھی نظر آ جاتے ہیں، لیکن جہاں پہ ہماری آنکھ جا سکتی ہے کیا خود ہم وہاں پہ جا سکتے ہیں؟ جو ستارہ چمک رہا ہے، میں کہتا ہوں یہ مریخ ہے، یہ مشتری ہے، یہ زحل ہے۔ میرا دل کرتا ہے میں وہاں پہ جب دیکھوں کیا ہے، میری آنکھ تو دیکھ سکتی ہے، یہ نور تو وہاں پہ جا سکتا ہے، میں وہاں پہ نہیں جا سکتا۔ کیوں؟ اس لیے یہ ثقیل ہے اور روح لطیف ہے۔ جب انسان کے اس ثقیل جسم پر لطیف روح غالب آ جاتی ہے، پھر اس کے لیے یہ دیواریں کوئی حیثیت نہیں رکھتی، پھر اس کے لیے مسئلہ ہی کوئی نہیں۔ حدیث پاک ہے جب بندے کو قبر میں لٹا دیا جاتا ہے، 2 فرشتے آتے ہیں اٹھا کے بٹھا دیتے ہیں، اس سے سوال ہوتے ہیں، وہ سوالوں کے جواب دیتا ہے۔ اب فرشتے کہتے ہیں سو جا، نم سو جا، وہ کہتا ہے میں نے سونا نہیں، ارجعوا الی اہلی فاخبرهم، میں نے گھر جانا ہے اور گھر والوں کو خبر دینی ہے میں کامیاب ہو گیا، میں کامیاب ہو گیا۔ اب کیا وہ نہیں دیکھ رہا کہ مجھے مٹی میں ڈال دیا گیا، مجھے باکس میں بند کر دیا ہے، مجھ پہ سیلیں ڈال دی گئی، مجھے منو من مٹی ہے، مگر پھر بھی کیا کہتا ہے میں نے گھر جانا ہے، گھر پہ رہنا نہیں ہے۔ ارجعوا الی اہلی فاخبرهم، میں نے ان کو خبر دینی ہے، اے گھر والوں پریشان نہ ہو، میں کامیاب ہو گیا، میں نے مصطفیٰ کو پہچان لیا، میں ساری منزلیں پار کر آیا ہوں، میں کامیاب ہوں، رونے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیا وہ نہیں دیکھ رہا کہ مجھے بند کیا گیا، چاروں طرف دیواریں ہیں، اوپر مٹی ڈال دی گئی، وہ دیکھ رہا ہے، مگر یہ جملہ اس وقت تک کہہ نہیں سکتا جب تک یقین نہ ہو کہ جانا چاہوں یہ دیواریں میرا رستہ روک نہیں سکتی۔ اس سے پہلے کیوں نہیں کہتا کہ میں نے جانا ہے؟ اس سے پہلے تو سوالوں کے جواب دیتا، اس لیے اسے معلوم ہے میری روح اس وقت تک قید ہے جب تک میں جواب نہیں دیتا، اور جب میں جواب دے دیتا ہوں کامیاب ہو جاتا ہوں، اب یہ دیواریں میرا رستہ روک نہیں سکتی، میں جہاں جانا چاہوں میں جا سکتا ہوں۔ اسی طرح خواب میں بعض لوگ اپنے والدین کو دیکھتے ہیں، کسی مردہ شخص کو خواب میں دیکھنا اس کی اور تعبیر ہوتی ہے، کسی زندہ آدمی کو مرے ہوئے دیکھنا اس کی اور تعبیر ہوتی ہے، اور تعبیریں مختلف ہوتی ہیں۔ فرمایا گیا بعض خواب وہ شیطانی ہوتے ہیں، بعض خواب وہ رحمانی ہوتے ہیں۔ تو شیطانی خواب وہ خواب ہیں، شیطانی خواب وہ خواب ہوتے ہیں کہ جو انسان کو نفس کی وجہ سے آتے ہیں۔ وہ نفس کی وجہ سے کیسے آتے ہیں کہ خواب میں اس کے کپڑے پلید ہوئے، غسل فرض ہو گیا، یہ بھی شیطان کی طرف سے، حالانکہ دیکھا خواب ہے مگر اس کا اثر اس کی زندگی پہ ظاہر ہو گیا، اس کا مطلب ہے خواب برحق ہوتے ہیں۔ دیکھا خواب ہے، اثر کپڑوں پہ آ گیا ہے، جسم ناپاک ہو گیا ہے، حکم کیا ہے غسل کرو۔
اسی طرح شیطان کی طرف سے خواب کیا ہوتے ہیں؟ انسان پریشان ہو گیا، انسان بیمار ہو گیا، انسان کو جن نظر آنا شروع ہو گئے، خواب میں بھوت نظر آنا شروع ہو گئے، خواب میں الٹی سیدھی باتیں اس کو نظر آنا شروع ہو گئی، یہ سارے شیطانی خواب ہیں۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا جب اس میں سے کوئی ڈراؤنا خواب دیکھے اس کو چاہیے وہ بائیں طرف منہ کر کے 3 دفعہ دھتکار دے، اعوذ باللہ پڑھے اور دوسری طرف کروٹ کر کے سو جائے، اس کو خواب رتی برابر نقصان نہیں دے گا۔ لیکن جب وہ خواب کسی کو بتا دے اور جس کو خواب بتایا گیا وہ تعبیر نہ جانتا ہو، الٹی سیدھی تعبیر بتا دے تو خواب سچا بھی ہو جاتا ہے۔ برا خواب آئے کسی کو بتانا نہیں چاہیے، بائیں طرف منہ کر کے 3 دفعہ دھتکار دینا چاہیے، اور سچا خواب آئے کسی صالح کو بتائے، کسی عالم کو بتائے جو خوابوں کی تعبیر کا ماہر ہو، اس سے کہ جناب میں نے یہ خواب دیکھا ہے، مجھے خواب میں مصطفیٰ نظر آئے، مجھے خواب میں کعبہ شریف نظر آیا، میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ سنہری جالیوں کے سامنے کھڑا ہو کے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ پڑھ رہا ہوں۔ خواب میں دیکھے کہ وہ چاند اتر کے میری جھولی میں آ گرا ہے، یہ اچھے خواب ہیں۔ اچھے خواب دیکھے تو کسی صالح کو بتائے، متقی پرہیزگار جو تعبیرات کا جاننے والا اس کو بتائے، اس کی تعبیر اور ہوتی ہے۔ خواب میں اگر مردہ شخص کو دیکھے، جس طرح ہم نے ذکر کیا، کسی مردہ آدمی کو دیکھے اس کی تعبیر ہو رہی ہے، والدین کو دیکھے کہ نماز پڑھے، اس کا مطلب ہے دنیا میں بھی وہ نیک کام کرتے تھے، اللہ نے ان نیک کاموں کو قبول کر لیا ہے، وہاں بھی وہ نیکیاں کر رہے ہیں۔ جناب موسیٰ علیہ السلام کو آقا علیہ السلام نے قبر میں دیکھا نماز ادا کر رہے ہیں، اور اگر وفات شدہ والدین یا اعزاء و اقربا گھر آئیں اور اچھی حالت میں، اس کا مطلب یہ ہے تم جو صدقہ و خیرات کرتے ہو، ایصال ثواب کرتے ہو، ان تک پہنچ جاتا۔ اسی طرح اگر کسی مرے ہوئے شخص کو خواب میں دیکھا جائے، کوئی چیز کھانے کو دے رہا ہے اور وہ عزیز ہے، قریبی ہے، اگر تو وہ چیز تم نے کھا لی، اس کا مطلب یہ ہے کہ رزق حلال اللہ نصیب کرے گا، اور اگر تم نے وہ چیز نہ کھائی، اس کا مطلب یہ ہے کہ رزق حلال نصیب نہ ہوگا۔ اور اگر کسی مرے ہوئے شخص کو جو آپ کا قریبی ہے، عزیز ہے، اس حالت میں دیکھا کہ وہ رو رہا ہے، وہ پریشان ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اسے تمہاری نیکیوں کی حاجت ہے، اسے تمہاری طرف سے ثواب کی حاجت ہے، اس کے لیے ایصال ثواب کہتے ہیں، اس کی جانب سے غربا یتیموں کو، مساکین کو صدقہ دو تاکہ ان کی حالت میں ہر اس نے۔ اور اگر کسی زندہ شخص کو مردہ حالت میں دیکھا، آپ کا کوئی قریبی ہوگا تو خواب میں نظر آئے گا، کسی زندہ شخص کو مردہ حالت میں دیکھے، اس کی تعبیر مختلف ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے جس کو آپ نے مردہ حالت میں دیکھا، اللہ اس کی عمر دراز کرے گا، اس کی عمر لمبی ہو جائے گی۔ جناب محمد بن سیرین رحمۃ اللہ تعالی جو کہ اس علم کے ماہر تابعین میں سے تصور کیے جاتے ہیں، جناب محمد بن سیرین کے پاس ایک شخص آیا اور آ کے کہا جہاں پہ میری چارپائی تھی میں خواب میں دیکھتا ہوں اس کے نیچے آگ جل رہی ہے، چنگاری نکل رہے ہیں، تو میں تو گھبرا گیا، بتائیں کیا تعبیر ہے؟ فرمایا اللہ تجھے بے تحاشا مال دے گا، تو مال و دولت کے بوجھ تلے ہوگا، تجھے اللہ فراوانی دے دے گا۔ خوشی خوشی لوٹ گیا۔ چند ماہ گزرے، ایک اور غریب شخص آیا، کہنے لگا جناب میں نے خواب میں دیکھا ہے جہاں میری چارپائی ہے اس کے نیچے آگ جل رہی ہے، اس کی کیا تعبیر ہے؟ فرمایا تیرا بہت بڑا نقصان ہوگا۔ جو شاگرد بیٹھے تھے کہنے لگے استاد جی وہ امیر آدمی تھا، آپ نے اس کو مال و دولت اور دیا، غریب آدمی ہے، اس کو اور نقصان کر دیا۔ فرمایا نقصان میں نے نہیں کیا، وہ جو پہلا شخص آ کے بتا رہا تھا کہ میری چارپائی کے نیچے الاؤ جل رہا ہے، وہ سردیوں کا موسم تھا، اور سردیوں میں آگ نعمت ہوتی ہے۔ اب اس نے گرمیوں کے موسم میں بتایا ہے کہ آگ جل رہی ہے، گرمیوں میں آگ تو عذاب ہوتی ہے، آپ کے پاس بیٹھا نہیں جاتا، لہذا اس کے لیے نقصان دہ ہے، وہ جو پہلا آیا تھا اس کے لیے فائدے مند ہے۔ خواب اس کو بتانا چاہیے جو تعبیرات کا جاننے والا۔ کسی کا پیٹ خراب ہو، گیسیز ہو، غبارات چڑھتے ہیں،
وہ آ کے خواب دیکھے اس کی تعبیر اور ہوتی ہے، اور کوئی دوسرا آدمی خواب دیکھے اس کی تعبیر اور ہوتی ہے، کوئی نمازی پرہیزگار آدمی خواب دیکھے اس کی تعبیر اور ہوتی ہے، کوئی چور چکا بدماش دیکھے اس کی تعبیر اور ہوتی ہے۔ تو یہ کیسے ڈیفائن ہوگا، کیسے پتہ چلے گا؟ جب کوئی اچھا خواب آئے اس کو کسی عالم نیک صالح کے پاس لے کے جانا چاہیے، وہ تعبیر بتائے۔ برا خواب ہے نہ بتانا چاہیے، اور بائیں طرف چہرہ کر کے 3 دفعہ چھٹکار دینا چاہیے۔ مجھے یاد پڑتا ہے مزاحن بات ہے، یہ بھی سرکار کی سنت ہے، مزاح کرنا۔ پڑھا رہے تھے، خوابوں کی بات چلی، وہاں پہ ذکر ہوا کہ جو برا خواب دیکھے بائیں طرف 3 دفعہ چھٹکار دے، تھوک دے اور اعوذ باللہ پڑھ کے سو جائے۔ اگلے دن ایک شخص آیا، کہتا ہے استاد صاحب آپ نے مجھے مسئلہ بتایا تھا کہ برا خواب آئے تو بائیں طرف منہ کر کے تھوک دو۔ کہتی ٹھیک ہے، اس میں کیا غلطی؟ کہا میں نے رات کو بائیں طرف منہ کر کے تھوکا تو میرا بھائی سو رہا تھا، اس پہ تھوک پڑی تو غصے میں آ گیا، مجھے مارنا شروع کر دیا۔ تو خواب اتنا برا نہیں تھا جتنا برا مجھے مارا۔ اس کو کہا اللہ کے بندے جب بات سنو تو سمجھا بھی کرو نا، تھوکنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ فزیکلی تھوک دو، تھتکار دو، تھو کر دو اور اعوذ باللہ پڑھ کے دوسری کروٹ میں سو جاؤ، برا خواب بھی ہوگا، اس کا نقصان نہیں ہوگا۔ لیکن اگر بات سمجھی نہ، کیا کہتے ہیں گل سمجھ لئی تے رولا کی، اب سمجھی نہ تو سارے نقصانات ہیں، اور اگر سمجھ رہی تو پھر نقصان نہیں ہے۔ یہ خواب ہیں، اچھے خواب اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں، برے خواب شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں۔ اچھا خواب آئے نیک صالح لوگوں کو بتانا چاہیے، کوشش کریں باوضو سویا کریں۔ عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ جو بندہ پڑھتا ہے، فجر کی نماز بھی جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے، میرے مصطفیٰ نے فرمایا اللہ ساری رات شب بیداری کا ثواب عطا کرتا ہے۔ اس نے ساری رات جاگ کر عبادت کی ہے، یہ مسجد آپ کے ساتھ ہے، یہ اللہ کا انعام جانے، احسان جانے۔ 2 قدم آپ گھر سے نکلے تو مسجد ہے، عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھیں، فجر کی جماعت کے ساتھ پڑھیں، دیکھیں اللہ کیسی بارش لگا۔ ہم کہتے ہیں کام بڑا ہے، یہ بہت ہے، یہ سب کچھ جب تک زندہ ہے کچھ نہ کچھ لگا ہی رہتا ہے۔ ہماری حضرت جی کو ایک بندے نے خط لکھا، کہا جی میرا سر بہت درد کرتا ہے، اور میں گھبراؤ نہیں، جب تک زندگی ہے کچھ نہ کچھ درد کرتا ہی رہے گا۔ یہ سکون مرنے کے بعد ہی ہے۔ کوئی بندہ کہے نا زندگی میں سکون مل جائے، ایسا نہیں ہوتا۔ اس لیے یہ دارالامتحان ہے، امتحان میں آزمائشیں ہوتی ہیں اور دیکھا جاتا ہے آزمائشوں میں کامیاب کون ہوا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل